اس مہینے کو بھی نسبت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات کے ساتھ. انشاءاللہ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو مل کے حق میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ایک مرتبہ رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جماعت اللہ کے بندوں میں سے مزدوری کرنے کے لیے نکلے. ایک جماعت نے فجر سے لے کر زور تک مزدوری کی، کام کیا، جد و جہد کی، محنت مزدوری کی. زور کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم آیا، اللہ نے اسے ایک قرات ثواب اجرت دی، بدلہ دیا. پھر دوسری جماعت آئی، انہوں نے زور سے لے کر عصر تک دھوپ میں، گرمی میں محنت اور مزدوری کی. اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک قرات اجرت عطا کی. قرات یا عربی میں ایک پیمانے کو کہتے ہیں. پھر ایک جماعت ایسی آئی جن نے مغرب سے عصر اور مغرب کے درمیان میں کام کیا. مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد اچھے موسم میں، ٹھنڈک میں انہوں نے کام کیا. اللہ نے ان کو 2 قرات اجرت عطا کی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ مغرب سے، فجر سے لے کر زور تک اتنے لمبے عرصے میں کام کرنے والے کو ایک قرات اجرت ملے، زور سے عصر تک کام کرنے والے کو ایک قرات یعنی ایک قدر ان کو اجرت ملے. عصر اور مغرب کے درمیان میں کم قلیل وقت میں کام کرنے والوں کو اللہ اتنی اجرت کیوں عطا کرتا ہے کہ ان کے 2 گنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مزدوروں سے مراد حضرت عیسیٰ کی امت اور حضرت موسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی صبح سے دوپہر تک کام کرتا ہے، اللہ ایک قرات اس کو اجرت دیتا ہے. کوئی یہودی دوپہر سے عصر تک کام کرے، اللہ ایک قرات اجرت دیتا ہے. مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر ایک گھڑی بھی بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام کرے گا، کوئی جد و جہد کرے گا، عبادت ریاضت کرے گا، اللہ جب بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا تو ان امتوں کے مقابلے میں اللہ 2 گنا عطا کرے گا، یعنی ڈبل ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شان کیسے بنی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، رب نے مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے شان والا بنا کر بھیجا ہے، میری وجہ سے اللہ نے میری امت کو بھی شان عطا فرمائی ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب قیامت کے دن تمام امتوں کو جنت میں داخل کرے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کی امت داخل ہوگی اور سرور کائنات حضرت رسول اکرم کی امت میں داخل ہوگی. اللہ جنت میں داخلہ کے بعد فرمائے گا، اے جنتیوں سب باندھ کر کھڑے ہو جاؤ. واولین و آخرین کل انبیاء کی امتیں وہاں سب باندھ کر کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا آپ صفوں کی گنتی کرو، کس نبی کی امت کتنی صفوں میں کھڑی ہیں. جب صفوں کی گنتی ہوگی تو کل 120 صفیں ہوگی جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کل انبیاء کی امتیں جو جنت میں داخل ہوں گی، ان کی کل تعداد جو صفوں کی ہوگی وہ 120 صفیں ہوں گی. اب اللہ ارشاد فرمائے گا، اب گنو کس نبی کی امتی کتنی صفوں میں کھڑے ہیں. جب اب گنتی ہوگی تو 120 صفوں میں کل انبیاء کرام کی امتوں کی صفیں 40 ہوں گی اور خالی جناب رسول کائنات کی امت کی صف 80 ہوں گی. یعنی ان سے 2 گنا جنت میں زیادہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی. اب رسول رحمت کے توسل سے اللہ نے اس امت کو بڑی انوکھی شان عطا فرمائی ہے.
آقا دو جہاں کی ذات کی وجہ سے اللہ نے ان کو رمضان عطا کیا، آقا دو جہاں کی ذات کی وجہ سے اللہ نے ان کو قرآن عطا کیا، آقا کی ذات کی وجہ سے ان کو لیلۃ القدر ملی، آقا کی ذات کی وجہ سے انہیں شب برات جیسی عظیم و شان رات ملی۔ یہ سب خیرات ہیں جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی۔ اب دوستو ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی یہ عظیم الشان جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آقا دو جہاں کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی رحمت کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، حجرہ عائشہ میں ان کو رات کو قیام کرنا تھا۔ آقا جب آئے تو میرے آقا کی ہمیشہ شان یہ ہوتی تھی کہ آقا دو جہاں کبھی بھی رات کو آرام نہیں کرتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حقیقی بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے غور کیا کہ میں کسی رات جناب رسول کائنات کے حجرہ مبارکہ میں بسر کرتا ہوں، مہمان بنتا ہوں رسول پاک کا، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے آقا رات کیسے گزارتے ہیں، یعنی رات کو آقا کی عبادت کا معمول کیا ہوتا ہے۔ جب میں رات کو اپنے آقا کے گھر میں گیا، حجرہ مبارکہ میں گیا، کھانا کھایا گیا، رات کو آرام کے لیے میرے آقا لیٹے تو تھوڑی دیر ایک پیر کے لیے میرے آقا نے آرام کیا، بس کھڑے ہو کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے، وہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ میں کھڑا ہوا، میرے آقا نے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، دوبارہ میرے آقا کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، پھر نماز پڑھتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، یہاں تک کہ اس انداز کے ساتھ میرے آقا نے پوری رات بسر کر دی۔ بلال حبشی نے اذان پڑھی تو رسول کائنات مسجد کے لیے نکل گئے۔ اس شان کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی، تو پھر اللہ رب العزت نے پھر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں جگہ بڑی تنگ تھی، آقا دو جہاں جب میرے گھر میں آرام کے لیے آتے تو میں لیٹی ہوئی ہوتی، آقا قیام کرتے، میرے آقا کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ میں ایک نیند کا پیر گزار لیتی، آقا جب قیام سے رکوع کی جانب جاتے مجھے اشارہ کر دیتے تو میں سمٹ جاتی اور آقا دو جہاں سجدہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے جب رسول پاک کی اس نماز کو، انداز کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو دیکھا تو قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب رات کو قیام کیا کرو مگر مختصر سا قیام، اور پھر میرے آقا قرآن پاک کھول لیتے، اس کی تلاوت شروع کر دیتے، یہاں تک کہ رسول پاک کی پوری رات تلاوت قرآن بھی گزر جاتی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ کی جانب مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، یعنی رسول پاک اتنی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے، اللہ قرآن میں کہتا میرے محبوب نوافل میں تھوڑی کمی کر دو، اس نے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا کہ اس تلاوت میں تھوڑی کمی کر دو، یعنی اتنی مشقت کے ساتھ تلاوت اور نوافل ادا نہ کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ تھا رات کو عبادت کرنے کا، رات کو قیام کرنے کا، رات کو رکوع اور سجود کرنے کا۔ مگر جب شب برات آئی اس مہینے کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب رمضان شعبان کا مہینہ آتا آقا دو جہاں شعبان کے مہینے میں کمر کس لیتے عبادت کے لیے، تو جو پیارے مصطفیٰ رات کو کبھی بھی آرام نہیں کرتے تھے، کبھی رکوع میں رات گزرتی، کبھی سجود میں رات گزرتی، کبھی اتحیات میں رات گزرتی، کبھی قرآن کی تلاوت میں رات گزرتی، وہ کمر کیسی کستے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کثرت کے ساتھ جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر 15ویں شعبان کے بارے میں وہ فرماتی ہیں 15ویں شعبان کی رات تھی، آقا میرے حجرے میں آیا آرام کے لیے تو میں بھی ساتھ میں تھی، بستر مبارک پر جب رسول کائنات آرام کی خاطر
थोड़ी देर के बाद मैंने आंख खोली तो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बिस्तर में न पाया। तो मैं जल्दी उठी, तमाम मसाजिद मुतहरात के हुजरे में देखा तो कहीं भी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न पाया। फिर मैं मस्जिद नबी में गई, वहां तलाश किया, वहां भी मैंने अपने आका को न पाया। तो मैं दौड़ती हुई गई तो जन्नतुल बकी में मैंने देखा आका दो जहां जन्नतुल बकी के कोने में बैठे हुए हैं और अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह से सवालात कर रहे हैं और अल्लाह से अपने उम्मत की निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं जब करीब में गई, मैंने जाकर अर्ज किया, मैंने जाकर सलाम अर्ज किया तो आका दो जहां ने मेरी जानिब देखकर फरमाया, हे आशा क्या तूने ये खौफ किया कि अल्लाह और उसके रसूल तुझ पर ज़्यादती करेंगे? मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये गुमान हुआ कि आप किसी दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरे में चले गए। आका दो जहां ने फरमाया, आशा तुम जानती हो ये रात कौन सी है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता है। मेरे आका ने फरमाया, है आशा ये 15वीं शाबान वो अजीम शान रात है जब गुरूब आफ्ताब के टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाता है। वहां से अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है, मेरे बंदो, है तुम में कोई अपने गुनाह की माफी मांगने वाला जिसके गुनाहों को मैं आज माफ कर दूं? है तुम में कोई ऐसा जो मुझसे आज रिस्क मांगे मैं उसे रिस्क अता कर दूं? है कोई जो बीमारियों से शिफा मांगे मैं दे दूं? है कोई सवाल करने वाला जिसके सवाल को मैं पूरा कर दूं? यहाँ तक के तुलुए फजर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत यही आवाज देता रहता है। अल्लाह करे हमारे भी आज गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह हमारी तंगदस्ती को दूर कर दे, मौला हमारी बीमारियों को दूर कर दे, मौला हमारी लाचारगी को दूर कर दे। मेरे आका ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, ए आयशा, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत में इतनी कसरत के साथ गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करता है जैसे कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। इनके बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है। मगर फिर रसूल पाक ने साथ में फरमाया, मगर बात लोग ऐसे बदनसीब हैं जिनको शबे बरात में भी अल्लाह परवाना निजात नहीं देता, उनको अल्लाह शबे बरात में भी गुनाहों को माफ नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत शबे बरात में भी उनको नजाने परवान नजात अता नहीं करता। हज़रत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से बदनसीब इंसान है जिनको अल्लाह परवाना नजात अता नहीं करता? अब मेरे आका ने वो शुमार करना शुरू किया। तो ये हमारा दुनिया का दस्तूर है। अगर हम किसी जगह खैरात लेने के लिए जाएं, कोई चीज लेने के लिए जाएं, तो खाली बर्तन लेकर जाते हैं ताकि मुराद हमारी भर के आ जाए। आज शबे बरात में आने वाले हर मुसलमान को अपने गिरबान में झांक कर देखना है। अगर इन गुनाहों में से किसी एक जुर्म में भी वो मुर्तकिब होंगे, अगर इससे इशा से लेकर फजर तक अपना सर सजदे में रख के अल्लाह से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इन गुनाहों से निकलकर, इन खताओं से निकलकर अगर हम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे तो अल्लाह हमारे दामन को भी भर देगा, गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह हमारी मुरादों को भी पूरा कर देगा। और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, इंसान के दिल में खुलूस और दिल में एक यकीन कामिल होना चाहिए। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 हुजरों के अंदर एक जगह पर बुलाया कि मेरे साथ आप माज़अल्लाह गुनाह का इर्तिकाब करो। वो अल्लाह के नबी थे और नबी मासूम मिन खता होते हैं। जब 7 दरवाजों के अंदर अल्लाह के नबी को दिया गया, हज़रत जुलेखा जाती, हर दरवाजे से अंदर जाने के बाद ताला लगाती जाती। 7 कोठरियों के अंदर एक कोठी थी, उसमें लेकर उन्होंने हज़रत यूसुफ को खड़ा किया। सामने एक कोने में पत्थर का बुत रखा हुआ था। हज़रत जुलेखा ने अपने सर से दुपट्टा उतारा, बुत के ऊपर रखा, बुत के ऊपर पर्दा किया। अल्लाह के नबी ने जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा,
اے زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت زلیخا نے کہا کہ مجھے اس اپنے معبود سے شرم آتی ہے، میں اس کی شرم کی وجہ سے اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ یہ چھپ جائے اور میں گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے زلیخا مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے، جس کو تو معبود مانتی ہے اس پہ جب تم پردہ ڈالے تو وہ دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جس کو میں معبود مانتا ہوں وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، اسے کوئی چھپ نہیں سکتا، اسے کوئی غائب نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا حضرت زلیخا نے گناہ کا ارتکاب کرنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اے باری تعالیٰ یہ زلیخا تو اپنے معبود سے چھپ چکی ہے، اس نے تو اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، میرا تو معبود ہے، اب میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا، میں گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، میری حفاظت بھی تو کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو حکم دیا اے یوسف نکل جا باہر، گناہ سے بچنے کی کوشش کر، ہاتھ جوڑ کے عرض کی باری تعالیٰ میں نکل تو جاؤں گا مگر یہ تالے کیسے کھلیں گے؟ رب نے فرمایا اے یوسف کوشش کرنا کام تیرا ہے، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی جس دروازے کے پاس جاتے وہ تالا کھول کے ان کے قدموں میں گر جاتا اور وہ اس طریقے سے 7 دروازوں سے باہر نکل گئے۔ جب نبی کے دل میں قلب سلیم تھا، ایک یقین کامل رکھنے والا دل تھا، تو 7 کوٹھیوں کے اندر 7 تالے بھی نبی کا راستہ نہیں روک سکی، وہ نکل کر باہر آ گئے اور حضرت زلیخا کے ساتھ جس کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا زلیخا نے، اس سے خود بھی بچ کے حضرت زلیخا کو بھی بچا لیا۔ اس لیے ہمارے قلب میں دل میں جب یقین کامل ہوگا کہ آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، مگر یہاں جو فرمان جناب رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ساری دنیا کے قول بدل سکتے ہیں مگر قول رسول کبھی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی جانب سے کوئی کہتے ہی نہیں ہے، نبی کو اللہ جو وحی کرتا ہے نبی وہی بیان کرتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کا ذکر کیا جن کا ارتکاب کرنے والا انسان آج اتنی رحمت والی رات، اتنی برکت والی رات میں بھی اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے محروم رہے گا اور وہ اپنے گناہوں کی نجات نہیں کرا سکے گا۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا، مختلف کتابوں میں مختلف گناہ کا ذکر ہوا ہے جن کا مرتکب آج کی رات اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا انسان وہ ہوگا جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اور مذہب اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو اس کا مرتکب ہوگا وہ اگر رات سجود میں گزارے گا، پوری رات وہ اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر گزارے گا مگر اس کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی نجات کا پروانہ نہیں ملے گا۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو انسان رسوا ہوگا، سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں انسان ذلیل ہوگا وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں خدا کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت عدالت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اپنی شان کے مطابق، تو 3 امتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں لائے گا، حضرت عیسیٰ، حضرت حضیر اور جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لائے گا۔ اللہ حضرت عیسیٰ کی امت کو کھڑا کر کے فرمائے گا اے عیسائیوں، اے عیسیٰ کی امتیوں، بتاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا تھا، کیسا شب و روز کیسے گزارے تھے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت میں دن گزارتے تھے، تیری عبادت میں رات گزارتے تھے، تیری بارگاہ میں سر پر سجود ہوتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم نے دنیا میں میرے لیے
کچھ نہیں کیا. تم نے عیسیٰ کو میرا بیٹا مانا تھا, بیٹا مان کے تم نے شرک کیا تھا, لہذا آج میں تمہیں مردود کرتا ہوں. ان کو انہیں منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر حضرت حزیر کی امت کو بلایا جائے گا. حضرت حزیر کی امت جب سامنے آئے گی, اللہ پاک ان سے فرمائے گا تم نے کیسے دنیا میں شب و روز بسر کیے تھے, تم نے دنیا میں کیا کیا. وہ اس ٹائم کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تجھے رب مانتے تھے, حزیر کو تیرا نبی مانتے تھے, ان کا کلمہ پڑھتے تھے, تیری عبادت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا تم بھی جھوٹے ہو, تم نے حزیر کو میرا بیٹا مانا تھا, شرک کی تھی, لہذا ان کو بھی انہیں منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے. اللہ رب العزت عدالت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اپنی شان کے مطابق. تو اللہ رب العزت امت رسول کو بلائے گا. تو اس امت میں صدیق اکبر جیسی ہستی بھی ہوں گی, فاروق اعظم جیسے جلیل القدر انسان ہوں گے, عثمان غنی جیسے سخاوت کے علمدار موجود ہوں گے, مولا کائنات جیسے شہنشاہ ولایت موجود ہوں گے, بلال حبشی جیسا غلام صادق موجود ہوگا, سلمان فارسی جیسا عاشق صادق ہوگا, اویس کرنی جیسی شخصیت ہوں گی, غوث اعظم, خواجہ ہند, شاہ ہمدان جیسی ہستیاں ہوں گی. اللہ اس امت کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا اے امت محمد عربی تم بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تو دنیا میں تیری عبادت کی تھی, تیرے نبی کو تیرا رسول مانا تھا, وہ پہلے تھے جو شرک میں مبتلا ہوئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کبھی کے پیارے مصطفیٰ جان کا کی جانب انگلی کا اشارہ کرتے, وہ دو ٹکڑا ہو جاتا, پھر بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم نے جان کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی اس کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا, بلکہ ان کو تیرا نبی اور بندہ مانتے رہے. ہم نے دیکھا انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹاتے ہوئے, تب بھی ہم نے ان کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا. ہم نے ان کی انگلیوں سے پانی کے دریا نکلتے دیکھا, پھر بھی ہم نے ان کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا. ہم نے ان سے پتھروں سے کلام کرتے دیکھا, بے جان چیزوں سے کلام دیکھا, ان کے معجزات کو دیکھا, ان کے کمالات کو دیکھا, پھر بھی ہم نے ان کو تیرا بندہ اور رسول مانا ہے. اے باری تعالیٰ ہم نے تو شرک نہیں کی. رب ذوالجلال فرمائے گا ہاں اے امت مصطفیٰ تم سچ کہتے ہو, تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی شان حاصل ہے کہ آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آقا رحمت نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگی, مگر یہ خوف ضروری ہے کہ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے, آپس میں قتل و قتال ہوگا, یہ سب چیزیں ہوں گی, مگر اجماعی طور میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی. جب اللہ رب العزت اس امت کو یہ فرمائے گا ہاں تم سچ کہتے ہو, میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اب تک یہاں بے نمازی, شراب نوش, ہر طرح کا آدمی جو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک ہی صف میں تھے, صدیق اکبر کی جماعت میں کھڑے تھے, مگر اب اللہ رب العزت گناہگاروں کو الگ کر دے گا, صدیق اکبر کی جماعت کو الگ کر دے گا. اب رب ذوالجلال فرمائے گا امت رسول میرے سامنے سجدہ کرو. اب سب کھڑے ہوں گے, وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے. تو جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے, فجر کی نماز کا ٹائم آیا ادا کر دی, ظہر کی نماز کا ٹائم آیا ادا کر دی, مغرب کا ٹائم آیا ادا کر دی, عشاء کا ٹائم آیا ادا کر دی, نماز پنجانہ کی پابندی کرنے والا آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول کائنات سامنے جلوہ افروز ہوں گے. اللہ فرمائے گا سجدہ کرو, وہ سب سجدے میں چلے جائیں گے, مگر وہ انسان جس نے فجر کی نماز بستر میں ضائع کی تھی, وہ انسان جس نے ظہر کی نماز کھیل کود میں ضائع کی تھی, عصر کی نماز کاروبار میں ضائع کی, مغرب کی فضول باتوں میں ضائع کی, عشاء کی ٹی وی دیکھنے میں ضائع کی, وہ کوشش کرے گا میں رب کے سامنے سجدہ کروں, مگر اس کے جسم کو اللہ لوہے کا جسم بنا دے گا. وہ لاکھ کوشش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں,
مگر اس کی کمر اجازت نہیں دے گی، اور اس کے عذاب پکار کر کہیں گے اے بندہ آج کیا کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی، جب مؤذن تجھے پکار کر کہتا تھا آ نماز فجر پڑھ لے، آ نماز ظہر پڑھ لے، آ نماز عصر پڑھ لے، اس ٹائم تو مسجد نہیں جاتا تھا، آج تو 1000 کوشش کر لے تو کبھی سجدہ نہیں کر سکے گا، وہ کھڑے کا کھڑا رہ جائے گا، وہ اس کے لیے ذلت کا سب سے بڑا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے رسول کائنات کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور شرک وہ عظیم گناہ ہے جس کا اللہ رب العزت محشر کے میدان میں شرک کرنے والوں کو اندھے منہ جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ بد نصیب انسان ہوگا جو رشتہ داری رشتہ رحم کاٹتا ہے، رشتہ کاٹتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قتل و قتال پہ آمادہ ہو جاتا ہے، سال سال تک اپنی بہن بھائیوں سے سلام اور کلام منقطع کرتا ہے۔ وہ انسان جو اپنی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، خونی رشتہ کاٹتا ہے، اس انسان نے جب تک توبہ نہیں کی ہوگی آج کی رات اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک رشتہ پیدا کرنے لگا، ایک انسان کو میں دوسرے کا باپ بناؤں گا، دوسرا بیٹا بنے گا، بھائی بہن بنیں گے، ماں بیٹا بنیں گے، تو اس رشتے نے رب سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے تو پیدا تو کر رہا ہے مگر یہ سیاکار لوگ جب مجھے کاٹیں گے میرا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، میرے جب ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے رب ذوالجلال اس ٹائم میں برداشت کیسے کروں گا۔ رب نے فرمایا ہے رشتہ تجھ میں سب سے بڑا جو ایک انوکھی شان دے رہا ہوں، میرا نام رحمان ہے، میں رحمان سے نکال کر تیرا نام رحم رکھتا ہوں۔ رحمان را آ میم نون رحمان، اس سے میں نکال کر رحم رکھتا ہوں۔ اور اے رشتہ تجھ سے میرا وعدہ ہے دنیا میں جو تجھے کاٹے گا اس سے میں بھی کاٹ دوں گا، جو تیرا خیال نہیں رکھے گا اس کا میں بھی خیال نہیں رکھوں گا۔ اے رشتہ جو تیرا خیال نہیں رکھے گا اس کا میں بھی خیال نہیں رکھوں گا، جو تجھے کاٹے گا اس سے میں بھی رشتہ کاٹ دوں گا، لہذا رشتہ کاٹنے والے کو میں کبھی ہدایت کا راستہ نہیں دوں گا۔ اور صلہ رحمی کرنے والا مطلب رشتہ جوڑنے والا یہ وہ انسان ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو رشتہ کاٹتا ہے ہم تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں ایک بھائی کو تھوڑی سی دولت آ گئی، ایک بھائی کے پاس تھوڑی سی ثروت آ گئی، وہ اپنی بہن سے جب رشتہ کاٹتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پی ہوئی اس بہن سے، اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہونے والی اس بہن سے وہ 10 سال تک جب سلام اور کلام منقطع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کیونکہ طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، مگر وہ نادان سمجھتا نہیں ہے جب تو نے بہن کا رشتہ کاٹا تھا رب نے بھی تجھ سے رشتہ کاٹ لیا۔ اس فانی دنیا میں جتنا تو چاہے آ کر کے جی لے مگر آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ رب نے نہیں رکھا۔ دوسرا بد نصیب انسان وہ ہے جو رشتہ کاٹتا ہے، اس کی آج کی رات میں کوئی بخشش اور نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور تیسرا بدبخت بد نصیب وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور آج دنیا میں ہر تیسرا انسان جو ہے وہ اس جرم کا مرتکب ہے، ہر تیسرا انسان جو ہے وہ اس معصیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے پاس نہ ماں کا کوئی خیال ہے اور نہ باپ کا کوئی خیال ہے۔ اور ہم جس محبوب جناب رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے امتیوں تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس سے ہو سکے تو اس دروازے کو سنبھال کے رکھنا، جو اس کا خیال اس کی حفاظت نہ کر سکا وہ جنت میں اپنے دروازے کا زیاں کر رہا ہے، اور ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ماں باپ کا نافرمان جو انسان ہے وہ اتنا بدبخت انسان ہے، پروانہ نجات تو اس کا ملنا درکنار، آج کی رات تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم
بد نصیب انسان ہے وہ جو اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ نافرمانی اتنی ناموست والی ہے کہ یہ وقت نزا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتی. ہر انسان مثال کے طور پہ 90 سال کی عمر 80 سال کی عمر گزار کے جب ہمارا کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کی دھیمی سے آواز نکلتی ہے. کوئی وہ کلام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. وہ اس نے دبی ہوئی آواز میں بھی اپنے پڑوسی کو رشتہ دار کو عیادت کرنے والے کو کہتا ہے بس ایک ہی دعا کرنا اللہ وقت مزہ ایمان سلامت رکھے. کہتا ہے نا وہ اللہ ہم سب کا بھی ایمان سلامت رکھے. اللہ وقت نزا میں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. وہ بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے جس انسان کو وقت نزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نصیب ہو جائے. اور موت کی سختی اس کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے پاس سے گزرے. ان کو خیال آیا کہ میں کوئی صاحب قبر میرے سامنے ہوتا میں اس سے موت کے بارے میں پوچھتا کہ موت کی سختی کیسی ہے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ پاک نے فرمایا فلاں قبر پر چلے جاؤ. جب وہ قبر پر گئے تو اللہ نے حکم دیا یا ہمارا یہ کہاوت نہیں ہے ہمارا قرآن کہتا ہے 2 جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کے سامنے جاتے تم بھی بسم اللہ کہتے وہ زندہ ہو جاتا. مادر ذات اندھوں کے پاس جاتے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ان کو روشنی آ جاتی. برس کے مریضوں کے پاس جاتے ان کو جا کے ہاتھ لگاتے اللہ شفا دے دیتا. مٹی کے پرندے بناتے ان میں پھونکتے اللہ پاک ان میں جان ڈال دیتا. یہ ان کی شان اور معجزہ تھا. وہ ایک قبر کے پاس گئے جا کر اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ مجھ پر کسی قبر کے حالات پر یہاں کر دے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں موت کا ذائقہ کیسا ہے. اللہ نے فرمایا فلاں قبر پر جاؤ تم بسم اللہ کہو میں مردے کو زندہ کروں گا آپ اس سے اپنے سوال پوچھ لینا. جب اللہ کے نبی نے جا کر مردے کو کن بسم اللہ کہا وہ زندہ ہو کے باہر آیا. اللہ کے نبی سے کہنے لگا اے نبی خدا آپ نے مجھے کیوں زندہ کیا کیا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کیا آپ نے جب موت کا ذائقہ چکھا تھا وہ ذائقے کے بارے میں مجھے سوال کرنا ہے. اس مردے نے کہا اللہ کے نبی 400 سال پہلے مجھے اللہ نے موت دی تھی میں نے موت کا ذائقہ چکھا تھا تو آج آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ذوالجلال نے مجھے زندہ کیا. 400 سال کے بعد بھی وہ موت کی کرواہٹ جو ہے وہ میرے منہ سے نہیں گئی. آج بھی وہ طرح جاتا ہے آج بھی ویسے کی ویسے ہے. اور موت کی سختی وہ ہے جس سے جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے. اور میرے آقا کی حدیث ہے صحیح مسلم میں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. اب علماء کرام نے لکھا ہے ہماری یہ عادت بھی ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی انتقال کر رہا ہے باپ ہے بہن ہے ماں ہے کوئی بھی ہے ہم اس کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. تو سورہ یاسین یہ بڑی برکت والی چیز ہے. اس دن جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اس کی سکرات الموت میں آسانی پیدا کرتا ہے. اور بعض احباب جو ہے وہ مردے کے پاس بیٹھ کر کلمے پڑھتے ہیں. وہ 6 کلمہ یا کلمہ تو یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اب علماء نے لکھا کہ مردہ جب موت کی سختی میں ہو موت کی حالت میں ہو اسے کلمے کی تلقین کبھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کلمہ پڑھو اس لیے کہ وہ سختی میں ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو کلمے کا کہو اور وہ سختی کی وجہ سے اس کا انکار کر لے. اس لیے اسے کچھ نہیں کہنا بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے تم ورد کرنے لگ جاؤ تاکہ تمہارے ورد کی وجہ سے اللہ اسے بھی کلمہ نصیب کر دے اور وہ بھی تمہارے ساتھ پڑھ لے. موت کی سختی جو ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے. اس سے جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے. حالانکہ وہ نبی جس کے دروازے پر اسرائیل بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے اور اجازت لے کر آئے انہوں نے بھی پناہ مانگی. ماں باپ کا نافرمان انسان جو ہے وہ بد نصیب ہے جس کو مرتے ٹائم اللہ کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرماتے اچانک ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام نزع کی حالت میں ہے، موت کا ٹائم ہے، وہ کوشش کر رہا ہے زبان سے کلمہ ادا کرنے کی مگر کلمہ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ اب دو جہاں کے والی طبیب کائنات رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس میرے آقا پہنچے تو جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اب غیب دان نبی سمجھ گئے کہ اس کو اصل وجہ کیا ہے، بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آقا نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے مگر ماں زندہ ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی ماں کو بلا کے لایا جائے۔ جب ماں سامنے آئی میرے آقا نے فرمایا ماں اس بچے کو معاف کر دو، تو ماں کے دل سے آہ نکل گئی، آوازاری کر کے رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر کفر کو چھوڑا، آپ کے کہنے پر شرک کو چھوڑا، آپ کے کہنے پر لات و منات کو چھوڑا، ایک وعدہ لا شریک پر ایمان لائی، مگر آج آپ کے کہنے پر بھی اس بچے کو معاف نہیں کر سکتی۔ آقا نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب بیٹا ہے جو خود غذا کھاتا، اللہ کی نعمت کھاتا، مجھے سوکھا ٹکڑا بھی کبھی نہیں دیا کرتا تھا، یہ خود نرم و نازک بستر پر سوتا، مجھے کبھی اس نے بوری بھی نہیں دی جس پہ میں آرام کرتی۔ یا رسول اللہ اسے زندگی میں بہت اذیت دی ہے، بہت پریشانی کی ہے، آج میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہربان رسول جس نے کسی بھی زندہ چیز کو آگ کے عذاب دینے سے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کسی صحابی نے چونٹی یا کسی کو آگ میں ڈال دیا، رسول کائنات کے چہرہ انور سے خوشی کے غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ انسان خبردار، آگ کا عذاب دینا تمہارے لیے جائز نہیں، یہ تو میرے رب کو شورتا ہے جو اپنے نافرمانوں کو آگ کا عذاب دے گا، تم کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے۔ اس مہربان رسول نے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ صحابی جب جانے لگے اس ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکڑیوں کو کیا کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے ماں میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کے تیرے بیٹے کو زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ مصطفیٰ کسی درندے کو بھی آگ کا عذاب نہیں دیتے، مگر ماں کا گستاخ انسان سامنے پڑا ہے، آقا نے فرمایا میں اسے زندہ جلاؤں گا۔ ماں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں ڈالو، آگ میں جلاؤ؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اے ماں اگر میں اسے آگ کا عذاب اس ٹائم نہیں دوں گا یہ بے کلمہ موت مرے گا، اس کا انتقال اس میں حال میں ہوگا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، پھر جب یہ اس حال میں مرے گا اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا۔ جب ماں نے یہ سنا وہ قدم رسول میں گر گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر بات یہ ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے ماں کے منہ سے معاف لفظ نکلا بیٹے نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماں جب تک ناراض تھی بیٹا کلمہ نہیں پڑھ سکا، ماں راضی ہو گئی، اللہ نے بیٹے کو کلمہ نصیب کر دیا اور اس ٹائم اس بچے کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں لے کے اسے دفن کیا گیا۔ آج کی رات اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ امت رسول کے گناہگاروں کو معاف کرے گا، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کا گستاخ ہوگا، ماں باپ کا دھتکارا ہوا ہوگا اس کو آج اللہ پروانہ نجات عطا نہیں کرے گا۔ پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا چوتھا بد نصیب انسان وہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔ عادی شرابی جب تک شراب سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کے بھی گناہوں کو آج کی رات معاف نہیں کرے گا۔ اور شراب کے بارے میں جناب ہم تو آج کے مسلمان ہم جو ہیں وہ شراب کو بڑا ہلکا سا گناہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ام الخبائث اس کو میرے آقا نے فرمایا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ، ماں باپ کی گستاخی، بے نمازگی،
ہر قسم کی بدکاریوں کی جڑ میرے آقا نے شراب کو قرار دیا ہے. اور شراب کے بارے میں میرے آقا جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جو ہے وہ اگر 70 سال تک نماز پڑھے گا، 70 سال تک روزہ رکھے گا، 70 سال تک عبادات کرے گا، پھر زندگی میں ایک گھونٹ وہ شراب کی پیے گا، اللہ اس کی 70 سال کی عبادت کو برباد کر دے گا. 70 سال کی المستدرک کی حدیث پاک ہے. پھر ہر گناہ جو ہے وہ لعنت کا سبب بنتا ہے. چوری، بدکاری، کوئی بھی گناہ جو ہے وہ لعنت کا سبب بنتی ہے، مگر یہ شراب جو ہے یہ مجسمہ لعنت ہے. اس کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ایسی چیز ہے جس کا نچوڑنے والا بھی لعنتی ہے، نچڑوانے والا بھی لعنتی ہے، خریدنے والا بھی لعنتی ہے، بیچنے والا بھی لعنتی ہے، پینے والا بھی لعنتی ہے، پلانے والا بھی لعنتی ہے. شراب خود لعنت ہے، جو اس سے وابستہ ہوگا وہ لعنت کا مستحق بنے گا. لہذا چوتھا بدنصیب انسان وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی آج کی رات کوئی بخشش نہیں ہوگی. اور پھر دوستو اس کے آگے بھی بہت سارے گناہ ہیں. تکبر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے سلوار گھسیٹ کر چلے. یا آج کے دور میں ہمارے یہاں تکبر کی علامات ہوتی ہیں، کبھی سینہ تان کے چلنا، اکڑ کر چلنا، کسی سے گفتگو نہ کرنا. تکبر کا جو بھی آثار ہوگا وہ جس انسان سے ظاہر ہوگا اس سے بھی اللہ آج کی رات کوئی بخشش کا پروانہ نہیں دے گا. اور یہ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انسانوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کون ہوں گے؟ میرے اور آپ کے مہربان رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے پہلا وہ انسان جو پورا بدکار ہوگا، پورا زانی، عمر رسیدہ اور پھر بدکاری کرے، یہ کل قیامت میں جنت میں ہر کس نہیں جائے گا. دوسرا وہ بدنصیب انسان جس کو اللہ بادشاہ عطا کرے مگر وہ جھوٹا بن جائے، جھوٹے بادشاہ پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اور تیسرا وہ بدنصیب انسان جو تکبر کی وجہ سے اکڑ کے چلتا ہے، اس تکبر کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اور تکبر کرنے والا آج کی رات میں بھی کوئی پروانہ نجات حاصل نہیں کرے گا. پھر چغل خور، سود خور، غیبت کرنے والا، ان پر بھی آج کی رات کوئی مہربانی نہیں ہوگی. اور غیبت کے بارے میں اور جس مہربان رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ نے یہ ایک شان عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے معراج کی رات جناب رسول رحمت کو بلا کر اپنا دیدار، باقی انعامات بھی عطا کیے. ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے رسول کو ان کی امت کے گناہگاروں کے گناہوں کا عذاب جو دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی رسول کائنات کو باخبر کر دیا. اور میرے پیارے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی امت کس کس گناہ میں مبتلا ہے، اس کا عذاب کیا دیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی میرے آقا کو باخبر کر کے رب ذوالجلال نے واپس کیا. ایسے تو ہمارے آقا کی یہ عظیم شان ہے کہ وہ کائنات میں کبھی بھی بے خبر کسی چیز سے نہیں رہتے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول رحمت مکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک عورت کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بدکاری کے لیے نکلی تھی تو اس نے راستے میں پہنچی، رنڈی عورت تھی جو بدکاری کے ذریعے سے ذریعہ معاش تلاش کرتی تھی. وہ راستے میں سے جا رہی تھی، ایک کنویں کے کنارے پر ایک کتا پیاسا بیٹھا ہوا تھا اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا. اس بدکار عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اس نے اپنا موزہ یا جوتا باندھ کر اس کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. اللہ نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس سبب سے اللہ نے جنت میں داخل کیا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی نگاہوں سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. یہ الگ شان ہے رسول رحمت کی. مگر معراج کی رات پیارے آقا کو اللہ نے جنت دوزخ تمام چیزوں کا، جنت کی سیر جو دوزخ کا ملاحظہ کروایا. میرے آقا نے فرمایا لوٹ کے کہ میں نے
معراج کی رات میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے یا لوہے کے ہیں، اس سے وہ اپنے گال اور گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہے ہیں اور دردناک قسم کا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ بدنصیب انسان ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آقا تو جہاں حیران ہو گئے، بھائیوں کا گوشت، فرمایا وہ کس صورت میں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ بھائی کا گوشت کھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لہذا اس کا ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بھی برا گناہ ہے، غیبت کرنے والے کی بھی آج رات کوئی نجات نہیں ہوگی۔ لہذا آج کی رات میں درود اس کا قبول ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی، تسبیح اس کی قبول ہوگی، قیام اس کا قبول ہوگا، رکوع اس کا قبول ہوگا، شب بیداری اس کی قبول ہوگی۔ آج کا رات مسجد میں بیٹھ کے جو ٹائم اللہ کی بارگاہ میں دو گے یہ ٹائم اس کا قابل قبول ہوگا جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، جو غیبت سے بچا ہوا ہوگا، جو شراب نوشی سے کنارے ہوگا، جو ان گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر ان میں سے کوئی گناہ پایا بھی جاتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، رب فرماتا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھی اگر سچی توبہ کر کے آج کی رات شب بیداری کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر بھی مہربان ہوگا، اس کو بھی اللہ پروانہ نجات دے دے گا۔ لہذا میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آج کی رات جتنا ہو سکے اپنے رب سے نجات کا سوال کرو، جتنا ہو سکے اپنے رب سے تنگی سے کشادگی کا سوال کرو، جتنا ہو سکے اپنے رب سے امان کا سوال کرو۔ آج عالم انسانی کو ایک دردناک قسم کے ایک معاملہ یعنی کووڈ کا سامنا ہے، اس سے نجات کا اپنے رب سے سوال کرو۔ مگر یہ سوال، یہ دعائیں، یہ التجائیں تب ہماری قبول ہوں گی جب ہم رشوت سے، سود خوری سے، غیبت سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، ان تمام گناہوں سے نکلیں گے۔ لہذا اگر کسی بھی انسان کے اندر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ پایا جاتا ہے وہ سچی توبہ کر کے آج اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے مانگے گا، انشاءاللہ اس کے دامن کو اللہ بھر دے گا۔ اللہ مجھ کو بھی آپ سب کو بھی اس شب برات کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جی بھر کے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال ہم گناہگار سے آکار ہیں، مولا تو کریم اور رؤوف ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لفظوں کو معاف فرما، مولا ہمیں شب برات کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما، مولا ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، مولا بیماریوں سے آفات سے محفوظ فرما، مولا تندرستی سے محفوظ فرما، مولا اس محفل کو آباد فرما، مولا جتنے بھی آباد اس محفل میں حاضر ہیں مولا سب کو آباد فرما، مولا جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مرادوں میں برکت فرما، میرے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، مولا ہمارے تمام لواحقین کی بخشش فرما، مولا اس مسجد کو آباد کر، مولا اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس گاؤں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اس کو ہر ظلم سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما، مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مشکور ہوں اپنے ان احباب کا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ میری ایک مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ دارالعلوم صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چک پرنگ کنن جس کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں، اس میں الحمدللہ 4 اپریل روز اتوار انشاءاللہ صبح 9 بجے سے نماز عصر تک ایک عظیم الشان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وادی کشمیر کے بہت سارے علماء کرام انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
شان ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے. اور آپ نے یہ گزشتہ ہفتوں میں سنا بھی ہوگا ایک بدبخت لعین انسان نے لکھنؤ کا رہنے والا ایک ملعون انسان جو اپنے آپ کو نبی